اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بادشاہ سکون سے بیٹھے میری طرف توجہ کریں. لک ایٹ می، آئی ایم ویری بیوٹیفل ایٹ دس ٹائم. اس ٹائم مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں میری طرف، کیونکہ نہیں فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، کیونکہ آپ کو بس صرف ہنسا رہا تھا الحمدللہ. آپ سنیے، بادشاہ وقت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ، بادشاہ وقت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ پہنچے وہاں، اور پہنچنے کے بعد میں دعا کرائی، اور دعا کرانے کے بعد میں اس فقیر نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. وہ جملہ کیا تھا کہ بادشاہ اگر جنگ جیت جائے تو فخر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. اور میرے عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بربادی کا سبب اس کا گھمنڈ بنتا ہے، اس کا غرور بنتا ہے، اس کا تکبر بنتا ہے. اکثر انسان اپنی انا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. شیطان کو کس نے نکالا جنت سے؟ شیطان کو کس نے نکالا؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو میں نہیں کہا، میں ان کی زبان پر آیا ہی نہیں، لیکن شیطان کو نکالا تھا نا میں نے. تو ایک فتین قسم کا آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں جاؤں گا، میں کہوں گا کہ ان کی زبان سے میں نکلوا کر کے مانوں. وہ اپنے آپ کو میں نہیں کہتے تھے کبھی، کہا میں جاؤں گا تو میں نکلوا کر کے مانوں گا. کہا ٹھیک ہے. گیا، جانے کے بعد میں ان سے سوال کیا، حضور ایک بات بتائیں، شیطان کو جنت سے کس نے نکالا تھا؟ تو شیطان کو تو میں نے نکالا تھا نا جنت سے. اس کی میں تھی، انا تھی، انا رب، انا کہ میں سب سے بڑا ہوں. اللہ اکبر. میں آدم سے بڑا ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں. اس کی میں تھی، نکلوا دیا گیا. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، کہا کس نے نکالا؟ تو وہ حضور کہنے لگے نماز کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھ لیتے. اللہ اکبر. اب وہ بزرگ نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور جیسے ہی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فوراً کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں مجھ سے کس نے سوال کیا تھا؟ کیا شیطان کو مجھ سے کس نے سوال کیا تھا؟ مجھ سے کس نے سوال کیا تھا؟ تو وہ کہتا حضور میں نے. کہا یہی چیز تھی جو مردود کو جنت سے نکال کے لے گئی. میں نے، اس نے کہا نا میں نے، کہا یہی چیز تھی جس نے جنت سے نکال دیا. تو میں ہمیشہ برباد کر دیتی ہے. پیر صاحب نے کہا بیٹا جنگ جیت جائے تو تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، انا میں نہ آ جانا. لہٰذا ٹھیک ہے. پیر صاحب کی بات اس نے مانی اور جانے لگا. اور جب جانے لگا تو پیر صاحب نے اپنا جبہ بھی اتارا، امامہ بھی اتارا. اتارنے کے بعد کہنے لگے آج نہیں پہچانا، آج نہیں پہچانا. اور دنوں میں پہچانتے آ رہے تھے. فوجی بنا پہچان گئے، ماسٹر بنا پہچان گئے، فقیر بنا پہچان گئے، لیکن آج نہیں پہچانا. بادشاہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ عجیب انسان ہے یار، تو اتنی محنت کرائی، 52 لوگوں کی لائن میں کھڑا کر دیا. ہاں تو جیت گیا، میں ہار گیا، بتا کیا چاہیے؟ تو اس وقت بادشاہوں کے جو تاج ہوا کرتے تھے اس میں سب سے زیادہ قیمتی موتی موجود ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس بادشاہ بخت حضرت سیدنا بادشاہ وقت عالمگیر جہانگیر عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے، نام سے ذہن نکل رہا تھا میرا عزیزو، اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ سے، بادشاہ وقت سے، اس وقت اس بہروپیے نے کہا کہ بادشاہ اب جب میں شرط جیت گیا ہوں تو تیرا یہ تاج مجھے چاہیے، تیرا یہ تاج چاہیے. بادشاہ نے تاج کو پیش کر دیا اور جانے لگا. اب جب جانے لگا تو اس بادشاہ نے جاتے وقت کہا اے بہروپیے سن، یہ تو تجھے اپنی مرضی سے، یہ تو تیری خواہش تھی نا تاج لینے کی، تو تیری مرضی سے دیا ہے. تو محل میں آنا، تجھے اور بھی انعام دوں گا. اور یہ کہہ کر کے بادشاہ جانے لگا. جیسے ہی جانے لگا بہروپیے نے دیکھا، کہا بادشاہ رک، بادشاہ رک. بادشاہ رک گیا. کہا رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ یہ تاج اپنا لے جا. کہا عجیب انسان ہے، اب تک اس تاج کے لیے اتنی محنت کی، اس تاج کے لیے اتنی کوشش کی، اس تاج کے لیے اتنی جد و جہد کی، اب جب جیت گیا ہے تو کہتا تاج لے جا. کہا لے جا تاج، مجھے ضرورت نہیں رہی. کہا وجہ بتا، بات بتا. تو وہ بہروپیہ کہتا ہے بادشاہ نہ
آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کہا مجھے تو سمجھ یہ آئی ہے کہ کوئی اگر نبی کے غلاموں جیسا لباس اختیار کر لیتا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج اس کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں. اگر سچ مچ میں نبی کا غلام بن جاؤں تو میرا عالم کیا ہوگا. شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا. تو میرے عزیزوں یہ محفلیں ہوا کرتی ہیں نبی کی شان بتانے کے لیے, نبی کی عظمت اور نبی کا وقار بتانے کے لیے, ان سے مانگنے اور مانگنے کا طریقہ بتانے کے لیے کہ ان کی بارگاہ میں آج ہم ظالمانہ اور جابرانہ نہ بیٹھیں بلکہ ان کی بارگاہ میں بیٹھے تو متانت کے ساتھ میں بیٹھے. ان کی بارگاہ میں مانگے تو کس انداز میں مانگے. یار جانور ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. جانور, آخری واقعہ بیان کروں گا اس کے بعد میں ختم. جانور سکھاتے ہیں. ایک چیٹی, حضرت رومی علیہ الرحمہ اپنی مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں, ایک چیٹی نے حاجیوں کے قافلے کو دیکھا, حاجیوں کے قافلے کو کہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہے, حج کرنے کے لیے جا رہے. جب حاجیوں کے قافلے کو دیکھا حج کرنے کے لیے جا رہے, چیٹی رونے لگتی ہے, رو کر کے سر سجدے میں ڈالتی ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ حاجی لوگ ہیں, یہ آپ کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے, آپ کے روضہ انور کی زیارت کرنے کے لیے, سنہری جالیوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ صفا اور مروہ کی صحیح کریں گے. یا رسول اللہ یہ حاجی لوگ ان گلیوں کو دیکھیں گے یا مصطفیٰ جس میں سے آپ گزرا کرتے تھے. تو چیٹی رو کر کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر یہ غلام ہے تو میں بھی تو غلام ہوں. یا چیٹی سے سیکھیں مانگنے کا طریقہ اور اس سے سیکھیں نرمی اور مزاجی. کہا یا رسول اللہ اگر یہ غلام ہے تو میں بھی تو غلام ہوں. یا رسول اللہ یہ اگر آپ کی امتی ہے تو میں بھی تو آپ کی امتی ہوں. یا رسول اللہ اگر یہ آپ کے چاہنے والے ہیں تو یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کی چاہنے والی ہوں. یا رسول اللہ ان کے پاس تو طاقت ہے, ان کے پاس تو دولت ہے, ان کے پاس تو شہرت ہے, ان کے پاس تو قوت ہے, پیسہ ہے. یا رسول اللہ یہ اپنے پیسے کو صرف کر کے آپ کے طواف کے لیے آ سکتے ہیں, آپ کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے روضہ انور کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے سنہری جالیوں کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ میں کمزور ہوں, میں ناتواں ہوں, میں نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اگر یہ امتی ہے تو میں بھی تو امتی ہوں. چیٹی سر سجدے میں ڈال دیتی ہے اور ڈالنے کے بعد میں کہتی ہے یا رسول اللہ میرا دل بھی کرتا ہے خانہ کعبہ دیکھ کر کے آؤں, میرا دل بھی کرتا ہے روضہ انور کو دیکھوں, میرا بھی دل کرتا ہے صفا اور مروہ کی صحیح کروں. یا رسول اللہ میرا دل بھی کرتا ہے کہ آپ کے سبز سبز گنبد کو دیکھوں, لیکن یا رسول اللہ میں اتنی ناتواں ہوں کہ میں خود نہیں آ سکتی. چیٹی رو رو کر کے بارگاہ خدا بندی میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے, گویا زبان حال سے کہتی ہے یا رسول اللہ اے گنبد خضرا کے مکی آسا میری مشکل کر دے اور ساحل کی طرف کشتی نہ سہی کشتی کی طرف ساحل کر دے. اللہ اکبر. چیٹی فریاد کر رہی ہے, چیٹی رو رہی ہے. اللہ اکبر. آج چیٹی کس انداز میں فریاد کر رہی ہے, ایک بنگالی شاعر نے بھی اس کو نقل کیا. کس انداز میں فریاد کرتی ہے ذرا سنیں, ایک شعر بنگلہ زبان میں سنا رہا ہوں. وہ کہتی ہے چیٹی او مور نبی جی صلی علی شاہ مدینہ پار کری دو ہمر سفینہ. او نبی جی پار کری دو ہمر سفینہ. او چمپائے چنبیلی خوشبو بھالو لگے نا, چمپائے چنبیلی خوشبو بھالو لگے نا, بھالو لگے ہما کے, بھالو لگے ہما کے نبی جی کا پسینہ پار کری دو ہمر سفینہ. او نبی جی پار کری دو ہمر سفینہ. اللہ اکبر. پنجابی اللہ اکبر. بنگلہ میں ہے یہ شعر. چیٹی کی فریاد بتا رہے ہیں, چیٹی فریاد کرتی ہے, رو رہی ہے اور مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہے. کس انداز میں مانگیں گے مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر.
کہا کہ گنبد خضرا کے مکی آسا میری مشکل کر دے، کشتی کی طرف ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ چیٹی روتی ہے کہ یا رسول اللہ سبز گنبد دکھا دیجئے، یا رسول اللہ روضہ انور دکھا دیجئے، یا رسول اللہ سنہری جالیہ دکھا دیجئے۔ چیٹی رو رو کے فریاد کرتی ہے اللہ کے بعد رسول کی بارگاہ میں جب رو رو کر کے عریضہ پیش کرتی ہے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ کرو سرکش و چالاک میرا آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ اللہ اکبر۔ جب چیٹی روئی تو رو رو کر کے جب اس نے اپنے منہ کو سجا لیا تو گنبد خضرا کے مکی کی غیب سے آواز آتی ہے چیٹی سر سجدے سے اٹھا لے ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ غور کر رہے ہیں؟ چیٹی سر سجدے سے اٹھا لے ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ اب چیٹی کہتی ہے رسول اللہ سر سجدے سے کیسے اٹھاؤں، ابھی گنبد حرار سامنے نہیں آیا ہے، ابھی سنہری جالیوں کو نہیں دیکھا ہے، ابھی روضہ انور کو نہیں دیکھا ہے، سر سجدے سے کیسے اٹھاؤں یا رسول اللہ۔ غیب سے آواز آ رہی ہے چیٹی سر سجدے سے اٹھا، اپنے پیچھے مڑ کر کے دیکھ ایک سفید رنگ کا کبوتر تیرے پیچھے موجود ہے، تو اس کبوتر کے پروں پر سوار ہو جا، یہ فلائٹ مصطفیٰ نے مدینے سے تیرے لیے بھیجی ہے۔ تو اگر ان سے فریاد کریں جانور تو انہیں بھی سلیقہ آتا ہے، اور میرے عزیزو اگر ان کی محفل میں آئیں تو ہمیں بھی ادب اور سلیقہ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے۔ یہاں بیٹھیں تو امن کا پیغام دیں، شانتی کا پیغام دیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان کی حیات کیسے گزری ہے وہ منوائیں۔ جب رسول کو منوا لیں گے زمانہ تمہاری ذات مان جائے گا، اور اگر اپنی ذات کو منوانے میں پڑ گئے تو میں یہ مانتا ہوں کہ نہ ذات مانی جائے گی اور خرافات اور ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے عزیزو یہ محفل ایسی ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ مولا کریم ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا دو لفظوں میں سنیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ او پیپل who believe enter Islam in full ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، and do not follow the footsteps of the devil انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، indeed he is your open enemy۔ یہ آیت میں ہر ایک پروگرام میں پڑھتا ہوں کیونکہ پوری تقریر میری رہتی بھی یہی ہے اور موضوع بھی یہی آ جاتا ہے نچوڑ کر کے، اس لیے ہر پروگرام میں یہ آیت میں پڑھتا ہوں۔ وجہ ہی یہ ہے کہ اس آیت میں میسیج اتنا خوبصورت دیا گیا ہے، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پیر تک مسلمانی کردار نظر آئے، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت پیغام دیا حضرت نے، اور آپ بھی بڑے محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرت کی تقریر کے درمیان حضرت علامہ مفتی ندیم اختر صاحب قبلہ قاضی شہر بودی بھی تشریف لے آئے۔ آپ لوگ علماء اکرام کی زیارت کرتے رہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ارے ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ اور کہا تھا مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے،
رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لیجئے حضرات بہت تیزی کے ساتھ اب میں نعت نبی گنگنانے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ میری مراد حافظ محمد شاہد صاحب وائے اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا ویلکم نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیجئے، لگائیے محبت بھرا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جناب محترم حافظ شاہد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہلو ہیلو دین